بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے جب اسلامی دنیا سیاسی انتشار، علمی اختلافات اور اخلاقی انحطاط کا شکار تھی، اسی دور میں ایک ایسی عظیم الشان ہستی دنیا میں آئی جس نے صرف بغداد ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں علم، عمل، ایمان اور اصلاح کی نئی روح پھونک دی۔ صدیاں گزرنے کے باوجود ان کا نام احترام، عقیدت اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں ان کے مرید اور چاہنے والے موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہونے والا پوری دنیا کے مسلمانوں کا روحانی پیشوا بن گیا۔ اس کی زندگی میں کون سی ایسی صفات تھیں جنہوں نے اسے تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں شامل کر دیا؟ آئیے آج ہم اس عظیم الشان ہستی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی کا زمانہ اسلامی دنیا کے لیے آزمائشوں اور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد علم و تہذیب کا سب سے بڑا شہر اور علمی مرکز سمجھا جاتا تھا، لیکن سیاسی کمزوری، فرقہ واریت، دین سے دوری اور دنیا پرستی معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ایک طرف بڑے بڑے علماء کرام اپنے فرض سے ناشنا، تو دوسری طرف عام لوگوں میں دینی شعور نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایسے حالات میں امت کو ایک ایسے مرد کامل کی ضرورت تھی جو صرف ظاہری علوم کا ماہر نہ ہو بلکہ باطنی رموز سے بھی آشنا ہو۔ اسی پس منظر میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری بمطابق 1070 یا 1078 عیسوی ایران کے شمالی علاقے گیلان میں ایک مبارک بچے نے آنکھ کھولی۔ دنیا اس بچے کو غوث اعظم دستگیر پیرانے پیر کے لقب سے جانتی ہے، جن کی کرامات اس تواتر سے اور اتنی مستند اسناد سے روایت ہوئی ہیں کہ امام ابن تیمیہ جیسے سکہ اور سخت گیر موقف رکھنے والے عالم کو بھی یہ کرامات قبول کرنا پڑی۔ اس بچے پر اللہ پاک نے ایسی نوازشات فرمائی کہ یہی بچہ اندھیری رات میں چراغ سحر ثابت ہوا۔ بغداد کی ایک خانقاہ سے اٹھنے والی یہ روحانی روشنی صدیوں کے سفر کے بعد دنیا کے مختلف خطوں تک جا پہنچی۔ پیرانے پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، آپ کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو نہایت متقی، عبادت گزار اور صالح انسان تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زہد و تقوی میں اپنی مثال آپ۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ کا خاندان نسباً حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ کو حسنی حسینی سید بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت عام بچوں سے مختلف تھی، کھیل کود سے زیادہ عبادت، خاموشی اور علم کی طرف رغبت زیادہ رکھتے تھے۔ والدہ کی تربیت نے آپ کے کردار کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف نصیحت نہیں کرتی تھی بلکہ اپنے عمل سے سکھاتی تھیں کہ سچائی، امانت اور اللہ پر بھروسہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی وہ تربیت تھی جس نے آگے چل کر ایک ایسے واقعے کو جنم دیا جسے دنیا آج بھی سچائی کا معجزہ کہتی ہے۔ جب کم عمر عبد القادر علم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کا قافلہ لوٹ لیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس سفر میں پیش آنے والا واقعہ نہ صرف ڈاکوؤں کے سردار کی زندگی بدل دے گا بلکہ آنے والی صدیوں تک سچ بولنے کی عظمت کی ایک درخشندہ مثال بن جائے گا۔ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کے دل میں علوم دین حاصل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ اس زمانے میں بغداد اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ بڑے بڑے محدثین، فقہا، مفسرین اور صوفیہ کا وہاں تانتا بنا رہتا۔ آپ نے بھی حصول علم کے لیے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ سفر سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو چند اشرفیاں ایک کپڑے میں سی کر آپ کے لباس کے اندر چھپا دی تاکہ راستے میں اخراجات پورے ہو سکیں، لیکن رخصت کرتے وقت انہوں نے صرف ایک نصیحت کی، اور وہ ایک نصیحت آپ کی پوری زندگی کا سرمایہ بن گئی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، ہر حال میں سچ بولنا، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ پیرانے پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب وہ راستے میں پہنچتے ہیں، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مسافر کو لوٹا جانے لگا۔ ایک ڈاکو اس نوجوان عبد القادر کے پاس بھی آیا۔ اس نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ نے پورے اطمینان سے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں، مگر جب دوسرے ڈاکو نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے وہی جواب دیا۔ آخرکار آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا۔
सरदार ने खुद आपके कपड़े की सिलाई खुलवाई तो वाकई 40 अशरफियां बरामद हुई। वो हैरान रह गया और पूछा, तुम जानते थे कि हम सब कुछ छीन लेंगे, फिर भी सच क्यों बोला? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई सुकून से फरमाया, मैंने अपनी वालदा से वादा कर लिया था कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं अपने रब के सामने ये वादा कभी नहीं तोड़ सकता। ये अल्फाज तीर की तरह डाकुओं के सरदार के दिल में उतर गए। रवायत में आता है कि वो रोने लगा और कहने लगा, एक नौजवान अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता, और मैं बरसों से अपने रब के अहकामात तोड़ता रहा हूँ। उसी लम्हे उसने तौबा कर ली और उसके कई साथी भी इसके साथ ताइब हो गए। बगदाद पहुंचने के बाद आपने खुद को मुकम्मल तौर पर इल्म के हसूल के लिए वक्फ कर दिया। आपने फिक्र, हदीस, तफसीर, अदब और दीगर उलूम इस दौर के नामवर असातिज़ा हासिल किए। आपके मशहूर असातिज़ा में इमाम अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबुल वफ़ा बिन अकी रहमतुल्लाह अलैह। आप दिन में दर्स हासिल करते और रातें इबादत, मुतालिया और मुहासबा नफ्स में गुजारते। बगदाद में बरसों तक इल्म दीन हासिल करने के बाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक नई मंजिल थी। उस जमाने में बहुत से उलमा इल्म हासिल करते ही शोहरत, मनसब या तदरीस की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे, मगर आपने एक मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया। आप जानते थे कि सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं। जब तक इंसान अपने नफ्स की सलाह न करे, अमल से तासीर पैदा होती है। महज ज़ाहिरी इल्म दिलों पर असर नहीं छोड़ता। इसी मकसद के लिए आपने दुनिया की ज़ाहिरी आसाइशों से किनारा कशी इख्तियार की। बगदाद की हंगामा खेज माहौल से निकल कर आपने वीरानों, सुनसान मुकामात और बियाबानों में इबादत, जिक्र इलाही और मुहासबा नफ्स का सिलसिला शुरू किया। ये कोई चंद दिन या चंद महीनों का अमल नहीं था, बल्कि कई वर्षों पर मुहित एक मुसलसल रूहानी तरबियत थी, जिसमें आपने सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर कामल एतमाद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। तारीखी रिवायात के मुताबिक बाद औकात कई कई दिन ऐसा होता कि आपको खाने के लिए कुछ मैसर ना आता। कभी जंगली बूटियां, कभी दरख्तों के पत्ते और कभी सिर्फ पानी पर गुजारा करना पड़ता, लेकिन जुबान पर कभी शिकवा ना आता। आप फरमाया करते थे कि बंदा जब अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर मुकद्दम कर देता है, तो अल्लाह ताला इसके दिल को ऐसी राहत अता फरमाता है जो दुनिया की किसी नेमत से हासिल नहीं हो सकती। आपने कई जलील कदर मशाइख की सोबत अख्तियार फरमाई, खुसूसन हज़रत शेख हमाद अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस ने आपकी रूहानी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। उनकी सोहबत से आपने रूहानियत की कई मनाज़िल तय फरमाई। आपने शेख हज़रत अबू सईद मुबारक मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत फरमाई, और उनकी सोहबत ने आपकी इल्मी और अमली शख्सियत की तकमील में नुमायाँ किरदार अदा किया। रवायत है कि इन्हीं मुजाहदात के दौरान एक मरतबा शैतान ने आपको धोखा देने की कोशिश की। एक गैर मामूली नूर ज़ाहिर हुआ और आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तुझ पर तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं। लेकिन पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर हराम को कभी हलाल नहीं करता। ये कहते ही वो मंदिर से गायब हो गया। इस वाक्य से मालूम होता है कि आपकी रहनुमाई सिर्फ रूहानी कैफियत नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत के मजबूत इल्म पर कायम थी। बरसों की इबादत, रियाजत और तज़किया नफ्स के बाद जब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दोबारा बगदाद में वापस आए, तो अब वो सिर्फ एक आलम नहीं, बल्कि एक मर्द कामिल के तौर पर वारद बगदाद हुए, जिनकी गुफ्तगू में इल्म भी था, इखलास भी और अमल की तासीर भी, जिनकी निगाह कीमियागर और तवज्जो आलमगीर। जल्द ही बगदाद की जामिया मस्जिद में उनके दुरूद शुरू हुए। इब्तिदा में चंद लोग आते, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, यहाँ तक कि मस्जिद आने वालों के लिए छोटी पड़ गई, और आपके इज्तिमात खुले मैदानों में होने लगे। लोग सिर्फ आपका इल्म सुनने नहीं आते थे, बल्कि आपके किरदार से मुतासर होकर अपनी जिंदगियां बदलने लगते थे। डाकू तौबा करते, सूदखोर अपने मामला दुरुस्त करते, जालिम जुल्म छोड़ देते और गुनाहगार अल्लाह के हुजूर झुक जाते थे। बगदाद एक मरतबा फिर इस्लाह और दीन की तरफ लौटने लगा। उनके खुतबात ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि हुक्मरान, उलमा, आम लोग और दूर दराज से आने वाले मुसाफिर सब उनकी एक मजलिस में हाजिर होंगे। उनके खुतबात में ना बनावट थी, ना फलसफियाना पेचीदगियां, बल्कि कुरान और सुन्नत की वो सादा मगर मौसर तलीम थी जो सीधी दिल पर उतरती। आप दुनिया की मोहब्बत से खबरदार करते, आखिरत की तैयारी की दावत देते और लोगों को याद दिलाते कि अल्लाह ताला बंदों के दिल देखता है, उनकी ज़ाहिर शान और शौकत नहीं देखता। आपकी गुफ्तगू का अंदाज भी मुनफरद था। अगर आप रहमत इलाही का जिक्र करते तो लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती। जब अल्लाह की पकड़ और आखिरत का बयान करते तो हाज़रीन बेख्तियार रोने लगते। रवायत में आता है,
درجنوں لوگ آپ کا واز سننے کے بعد توبہ کر لیتے، ناجائز کمائی چھوڑ دیتے، مظلوموں کے حقوق واپس کر دیتے اور اپنی زندگیاں بدل لیتے۔ پیران پیر دستگیر حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت صرف واز و نصیحت تک محدود نہیں تھی، آپ ایک جلیل القدر فقیہ بھی تھے۔ عملی فقہ میں آپ بلند مقام حاصل تھا آپ کو، بہت سے علماء پیچیدہ شرعی مسائل میں آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ آپ نے تدریس، فتویٰ اور تربیت کو اس انداز سے یکجا کیا کہ علم اور تصوف ایک دوسرے کے معاون بن گئے، نہ کہ مخالف۔ اسی زمانے میں آپ کے کئی ایسے شاگرد تیار ہوئے جنہوں نے بعد میں مختلف ممالک میں دین کی خدمت کی۔ آپ کی خانقاہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا تربیتی مرکز تھی جہاں علم، اخلاق، خدمت خلق اور تزکیہ نفس کی عملی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہی مرکز بعد میں سلسلہ قادریہ کی بنیاد بنا، جو چند دہائیوں میں عراق سے نکل کر شام، مصر، ایران، وسطی ایشیا، برصغیر اور پھر دنیا کے مختلف حصوں تک پھیل گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، وہ کون سی تعلیمات تھیں جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ان کے زمانے کا نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کا بھی رہنما بنا دیا؟ ان کے وہ سنہری اقوال کون سے ہیں جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں؟ ان کی زندگی کا آخری دور کیسا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت صرف اس لیے نہیں تھی کہ لاکھوں لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، بلکہ اس لیے تھی کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھایا۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اگر بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اسے اپنے رب سے دور نہیں کر سکتی۔ آپ کے دروس میں ایک بات بار بار سنائی دیتی تھی، آپ فرماتے تھے اپنے نفس کی اصلاح کرو، کیونکہ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کی معرفت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کو ریا، تکبر، حسد اور دنیا کی بے جا محبت سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے، اخلاص، صبر، شکر اور توکل کی تعلیم دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے بعد سننے والے صرف معلومات لے کر نہیں جاتے بلکہ اپنی زندگی بدلنے کا عزم بھی ساتھ لے جاتے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے شمار شاگرد تیار کیے۔ آپ کے خلفاء نے عراق، شام، مصر، ایران، یمن، وسطی ایشیا اور بعد میں برصغیر تک دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی اولاد میں کئی جلیل القدر علماء اور مشائخ پیدا ہوئے، جن میں حضرت شیخ عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد العزیز جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ موسیٰ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر معروف ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے علم اور تربیت کو آگے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی تصانیف بھی آج تک اہل علم کے لیے سرمایہ ہیں۔ الفتح ربانی، فتح الغیب، سر الاسرار، بنیاد الطالبین اور رسالہ غوثیہ جیسی کتابیں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں۔ ان میں قرآن و سنت کی روشنی میں تزکیہ نفس، اخلاق، عبادات اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی تعلیمات شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے بہت سے علماء نے آپ کے علم، تقوی اور کردار کی تعریف کی ہے۔